السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز رمضان المبارک میں کس وقت پڑھیں؟ کیا تہجد کی نماز سحری سے پہلے پڑھیں یا سحری کے بعد پڑھیں؟ اور تہجد کی نماز کتنی رکعت پڑھیں؟ اور تہجد کی نماز کا صحیح وقت کون سا ہے؟ تو اس صحیح وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ تو یہ تمام باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اکثر لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، پوری زندگی تہجد پڑھتے رہتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم تہجد کا وقت ختم ہونے کے بعد تہجد پڑھ لیں، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد ہم تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ تو اس طرح وہ پوری زندگی تہجد پڑھتے رہیں، ان کی تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ جب تہجد کا وقت ہی نہیں رہا، اس وقت تہجد پڑھنے سے نماز کیسے ہوگی؟ تو آج تہجد کا وقت بھی جانیں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت یہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، 2 سنت پڑھ لی، اس کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اور تہجد کا وقت فجر کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں سحری کا وقت ختم ہونے تک تہجد کا وقت رہتا ہے۔ اس دورانیے میں آپ کسی وقت بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن تہجد کا افضل وقت، بہترین وقت وہ رات کا آخری وقت ہے، یعنی آخری حصہ جب تہجد کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہونے سے آدھ ایک گھنٹہ پہلے یہ جو وقت ہوتا ہے، یہ بہت ہی بہترین وقت ہے تہجد کے لیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، کوئی ہے حاجتیں مانگنے والا، دعائیں مانگنے والا، مقصد چاہنے والا، اس کی دعائیں قبول کی جائے، اس کی حاجتیں پوری کی جائے، اس کو بخش دیا جائے۔ تو اس وقت میں جو شخص تہجد پڑھتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، اس کی تہجد بھی قبول ہوتی ہے، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو تہجد کا یہ رات کا آخری حصہ یہ بہترین وقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس وقت میں تہجد پڑھنا ثابت ہے۔ تو اس وقت تہجد پڑھی جائے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں سحری سے پہلے تہجد پڑھنا چاہے تو سحری سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ اگر سحری کرنے کے بعد تہجد پڑھنا چاہے تو سحری کرنے کے بعد بھی تہجد پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ تہجد کا وقت ہو، یعنی سحری ختم ہونے میں ابھی وقت باقی ہے تو آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سحری کر لی، سحری کرنے کے بعد دیکھا کہ ابھی سحری کا وقت بند ہونے میں 10-15 منٹ باقی ہے، تو آپ نے اس وقت میں 2 رکعتیں یا 4 رکعت تہجد پڑھ لی تو آپ کی تہجد ہو جائے گی۔ لیکن اگر سحری کا وقت بند ہو گیا اور آپ نے کہا کہ اذان تک تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، فجر کی اذان ہونے تک تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، بعض جگہوں پر اذان لیٹ ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی اذان تک تہجد پڑھ سکتے ہیں، تو وہ سحری کا وقت بند ہونے کے بعد لوگ تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح تہجد نہیں ہوتی، کیونکہ جب سحری کا وقت بند ہو گیا، تہجد کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ سحری کا وقت جب تک ہے، تہجد کا وقت بھی ہے۔ تو اس چیز کو آپ جو ہے نوٹ کر لیں کہ سحری کا وقت جب تک رہتا ہے، تہجد کا وقت بھی رہتا ہے۔ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا، اب تہجد کا وقت ختم ہو گیا، اب اذان 10 منٹ بعد ہو، 15 منٹ بعد ہو، تو اذان کا ہم نے اعتبار نہیں کرنا۔ اذان تو فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ تو اس لیے اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، انہیں وقت ہی معلوم نہیں ہوتا کہ تہجد ہم نے کس وقت پڑھنی ہے، اذان تک پڑھنی ہے یا اذان سے پہلے تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو یہ غلطی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے آج سے تہجد کا صحیح وقت جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، اس وقت سے پہلے یعنی تہجد کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ تہجد پڑھ چکے ہیں، اور تہجد کی کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 8 رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو آپ جتنی پڑھنا چاہیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 رکعتیں پڑھیں، یا آپ زیادہ ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو 12 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تہجد کی نماز کی رکعتیں ہیں، اور تہجد کی نماز سحری سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، سحری کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سحری کرنے کے بعد سحری ختم ہونے میں، سحری کا وقت ختم ہونے میں 10 سے 15 منٹ اگر باقی ہیں تو آپ نے سحری کر لی، ابھی وقت باقی ہے، تو آپ جو ہے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔